جناب ابو ذرا عبدالباسط شیخ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم حافظ عثمان الہی بن عباس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بیان فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت علمی اور بلبلہ انگیز خطاب آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابو ذرا کی جہود کو قبول فرمائے۔ سلمک اللہ رفعک اللہ متعن اللہ بطول حیاتک۔ انشاءاللہ میں چند منٹوں کے اندر اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کرسمس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سنن کبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ چند عیسائی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرنے آئے، ہم صرف آپ سے ایک سوال کا جواب پوچھیں گے، اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا اتنا آسان سودا ہے، مشکل تو نہیں ہے، سوال پوچھو، میں محمد اللہ کی عطا سے انشاءاللہ جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام ثابت کر دیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب رسول اللہ اس سوال پہ خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تب یہ وحی اتاری، اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کے لب خاموش نہیں رہنے چاہیے، حرف آ جائے گا قیامت تک۔ آپ کہیں انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ پوچھنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ کا نام پیش کرو، میں رب ان سے پوچھتا ہوں آدم کے مائی باپ تم پیش کر دو، عیسیٰ کا باپ میں پیش کر دوں گا۔ اللہ نے ایسا حرف ان میں بھیجا کہ قیامت تک ان کو جواب نہ آیا۔ فرمایا اللہ اکبر، فرمایا آدم تو بغیر مائی باپ کے پیدا ہوا ہے۔ فرمایا پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی، جو رب آدم کو بغیر مائی باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ پہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ مگر فی الحال انہوں نے عقیدت میں آ کے اپنے عقیدے کو خراب کر دیا، جس طرح یہودیوں نے کیا۔ ان کے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کو پیش کی ہے۔ سورۃ الاخلاص سے بڑھ کر قیامت تک ان کے لیے کوئی حرف اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، یہ واحد صورت ہے کہ جس کی ابتدا بھی اللہ نے احد سے کی ہے اور اختتام بھی احد سے کیا ہے، اپنی اکائی سے، اپنی یکتائی سے، اپنی ربوبیت سے، اپنی الوہیت سے، اپنی اسماء و صفات سے۔ قل هو اللہ احد، میرے محبوب اپنی زبان نبوت سے اعلان کیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ جن کا ایک ہے وہ تو بولو ذرا اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بیٹیوں سے بے نیاز، بیٹوں سے بے نیاز، خاندان سے بے نیاز، قوم قبیلے سے بے نیاز۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں وجہ بھی بتائی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرا، نہ مجھ سے کوئی جنا اور نہ میں کسی سے جنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی میرا ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں، چاہے وہ قطب ہو، گدی نشین ہو، کوئی نہیں، احد صرف میں اکیلا ہوں۔ یہ ایسی آیات ہیں کہ جو توحید کو ایک کوزے میں بند کر دیتی ہیں۔ یہ آیات قل هو اللہ احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحابی پوچھتے ہیں کہ یہ آیت کیوں اتری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین پوچھتے ہیں کہ اپنے رب کا بیان کرو، تمہارا رب کون ہے، اس کا حسب و حسب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری تھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور دوسری ان کے جو باطل عقائد ہیں، کہ جس نے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ان کے 3 باطل عقائد ہیں، ان میں سے ایک ہے مسئلہ تثلیث کا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور اللہ اور مریم یہ تینوں مل کے خدا بنتے ہیں، معاذ اللہ، اور کہتے ہیں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو ایسا رد کیا ہے سورۃ المائدہ کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور عیسیٰ بن مریم کو بیٹا کہنے والوں، عیسیٰ بن مریم تو اللہ کا رسول تھا،
اس کے اوپر تو اللہ نے نبوت کے تاج کو سجایا تھا، تم کس لحاظ سے کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ بیٹا تھا؟ اگر عیسیٰ بیٹا ہوتا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا انما المسیح عیسی ابن مریم ابن اللہ، نہ کہ رسول اللہ، مگر اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ، ابن اللہ نہیں کہا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسرے مقام پر بڑی پیاری بات کیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ ایسی آیات ہیں جو توحید کے کوزے کو بند کر دیتی ہیں کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے نہ تو میں نے اولاد بنائی ہے، نہ کوئی میری بیٹی ہے، اور نہ کوئی میری بیوی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں کوئی میرا ہم پلہ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، پہلے اکیلا تھا، اکیلا ہوں اور اکیلا رہنے والا ہوں، میری اکائی پر، میری یکتائی پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ان کے عقیدے کو باطل قرار دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنم لیا ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کو اس حوالے سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آج کے دن عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، تاریخ بھی جھوٹی، جس طرح شیخ صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا، تاریخ بھی جھوٹی، تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بائبل کے جتنے بھی آپ نسخے اٹھا کے دیکھیں کہ کئی میں 12، 13، 14 تاریخ بھی کنفرم نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقیدے کو رد کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، او اللہ کو باپ کہتے ہو عیسیٰ کا، اور عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہو اللہ کا، معاذ اللہ، اللہ کے تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد بنا لے، اللہ کے شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد بنا لے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو ایسی آیات سے ان کے عقیدے کو باطل قرار دیا ہے کہ قیامت تک ان کے پاس آیات کا جواب ہی نہیں ہے۔ ایسی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہتے ہیں وہ لوگ، کون؟ عیسائی، کہتے ہیں اللہ نے بیٹا پیدا کیا، اللہ نے بیٹے کو جنم دیا، اللہ نے بیٹا بنایا کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ایسی بات کہتے ہیں کہ بہت ہی گہرا اور بہت ہی بھاری بات ہے، ایسی بڑی بات ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، کہ آسمان پھٹ نہ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شک نہ ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّىٰ کہ پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ ان کی زبانوں سے جو کلمات نکل رہے ہیں نا کہ رحمان نے معاذ اللہ بیٹا بنایا ہے، استغفر اللہ، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان کے ایسے گندے قول ان کی زبان سے یہ نکل گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، میرے شان نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد بنا لوں۔ جو خالق ہو وہ مخلوق نہیں ہوتا، جو ساجد ہو وہ مسجود نہیں ہوتا، جو عابد ہو معبود نہیں ہوتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ کے اندر عیسائیوں کے گندے عقیدے کو بھی واضح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے، صحابہ موجود تھے، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ القابات سے نوازا، جس طرح ہمارے معاشرے میں اشتہارات پہ لکھا جاتا ہے نا علامہ فہامہ، ہوتا تو نہیں ہے، اس نے علامہ کی ابھی ڈگری حاصل بھی نہیں کی ہوتی، پروفیسر کی ڈگری بھی نہیں حاصل کی ہوتی، مگر اس کے نام کے ساتھ لگا دیا رہتا ہے علامہ فہامہ صاحب آ رہے ہیں۔ اسی طرح صحابہ نے رسول اللہ کے ساتھ ایسے القابات لگا دیے، حالانکہ پیغمبر القابات کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے ایسا لقب عطا کر دیا ہے، نبوت کا تاج جس بندے کے سر پہ رکھ دیا جائے، اس کو دنیا کے لقبات کی ضرورت رہتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، تعریفات کری جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار، چپ ہو جاؤ، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ صحابہ میری مداح اس طرح نہ بیان کرو اور جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی بیان کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ کو اٹھایا اور خدا کی سیٹ پر بٹھا دیا، جس طرح ہمارے معاشرے والوں نے کیا نا۔ اور بھائیو ایک میری بات بتاؤ، جو ماں ہو وہ بیٹی بن سکتی ہے؟ ماں کو بیٹی کہہ سکتے ہو؟
اور بہن کو بیٹی کہہ سکتے ہو؟ نہیں. جس طرح ماں بیٹی نہیں بن سکتی، جس طرح بیٹی ماں نہیں بن سکتی، اسی طرح آج جو معاشرے کے اندر عیسائیوں کا ہی ایک گندا عقیدہ، غلیظ عقیدہ جو چلتا آ رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر وہ صراحت کر چکا ہے. مسلمان بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر مشکل کشا، علی مشکل کشا، حاجت روا. جس طرح عیسائیوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور خدا کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا، ہمارے معاشرے نے بھی کچھ اس طرح کے رویوں کو اختیار کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو عیسائی اپنے گندے عقیدے، اپنے گندے عقائد جو لے کے پھرتے ہیں نا، ان قریب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے خنزیر کو قتل بھی کریں گے، ان کی صلیب کو توڑیں گے. یہ جو انہوں نے نشان بنایا ہوتا ہے نا اپنے عقیدے پر کھڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ان کو توڑیں گے اور ان کے جتنے بھی گندے اور باطل عقائد ہیں سب کو باطل قرار دے کے ان کا رد کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کرنے آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یعنی چنگا ایک منٹ، ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے آ کے چنگا ذرا دس دینا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتانا ہے کہ میں تمہیں کیڑی شریعت دے کے گیا تھا تے تسی مینوں خدا دا بیٹا بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم عیسیٰ کو کھڑا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے کہیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. عیسیٰ بتاؤ ذرا، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنا؟ یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میری اور میری ماں مریم علیہ السلام کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرنا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے یہ کلمات کو سنیں گے تو کہہ پڑیں گے قال سبحانک ما یکون لی، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لائق نہیں ہے کہ ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کروں جو حق پر ہے ہی نہیں ہے، جو حق بات ہے ہی نہیں ہے. اللہ میں وہ بات کروں گا قال سبحانک ما یکون لی، میرے لیے لائق نہیں ہے کہ میں تیری الوہیت، تیری ربوبیت اور تیری اسماء و صفات میں شریک بنا کر تیرے پاس حاضر ہوا ہوں. نہیں، وہاں بھی ان کے باطل جو عقائد ہیں ان کا اللہ نے رد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں عیسائی، فرماتے ہیں ان کی محبت تو بڑی پھوکی ہے، ان کی محبت تو کوئی محبتیں نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اصل محبت تو ہماری محبت ہے، جتنے ہم عیسیٰ کے قریب ہیں اتنا کوئی انسان عیسیٰ علیہ السلام کے قریب نہیں ہے، ہم زیادہ محبت کرنے والے. محترم احباب گرامی، غلب میں آ کر انہوں نے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا اور کرسمس ڈے کو منایا اور سیلیبریٹ کیا. جہاں انہوں نے اپنے گندے عقیدے کا بیڑا گرک کیا عقیدت میں آ کے، وہاں مسلمانوں نے بھی بڑا اپنے عقیدے کو خراب کر لیا. توحید والا ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، پارٹنر ہیں، ایک مارکیٹ کے اندر، ایک شاپ کے اندر ہم اکٹھے کام کرتے ہیں. اور بھائی ان کی عید ہے، وہ ہمیں عید میں جب ہماری عید الفطر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ہمیں عید المبارک کہتے ہیں. یار ان کی بھی عید ہے، ہم عید مبارک کہہ دیتے ہیں، کیا رجا؟ یہ جو مفتی ہیں، علماء ہیں، انہوں نے اپنے اقوال چھوڑے ہوئے ہیں، یہ تو انتشار پلانا چاہتے ہیں، یہ تو قدورتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ تو محبتیں پیدا نہیں کرنا چاہتے. کرو محبت، ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ محبت نہ کرو، کرو محبت. پھر اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو پھر چھوڑ دو. محبت کرنی ہے کر لو، اسلام کو چھوڑ دو. بھائی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آ جائے تمام باتیں مؤخر، اللہ کی بات کو مقدم رکھا جائے گا. ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جا کے جب ان کا کیک کاٹا جانا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ہمارے حکمران بھی اکثر ہوتے ہیں، وزراء بھی اکثر ہوتے ہیں، مشیر بھی اکثر ہوتے ہیں، مال ملنا ہوتا ہے. وہاں جا کے کیک جب کاٹتے ہیں، ان کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کیک کاٹتا ہے، ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کون؟ مسلمان. کون مسلمان؟ جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے. وہاں جا کے ان کے عقیدے کی تائید کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چنگا کام کر رہے ہو، اللہ نے بیٹا پیدا کیتا ہے. وہاں جا کے ان کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے.
تمہارے لیے ہلاکت ہو، مر نہ جاؤ تم، کہ یہاں تم لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہو اور 25 دسمبر کو تمہارے عقیدے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یا پھر اسلام سے باہر نکل جاؤ۔ دو ٹوک بات ہے، اسلام میں رہنا ہے تو ان کے اس سیلیبریشن میں اور ان کے 25 دسمبر کرسمس ڈے کو نہیں منانا۔ کوئی ماں کوئی باپ جتنا بھی رشتہ دار اگر عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے، آپ تعلقات رکھیں ایک حد تک، مگر اس تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے ان کے اس عقیدے کی آپ تائید کریں، ان کو شاباش دیں۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ان کے عقیدے کو مانتے تو نہیں ہیں، ہم ان کے عقیدے کو مانتے تو نہیں ہیں، بس ہم ویسے چلے جاتے ہیں، مبارکباد بھی نہیں ہم دیتے، ویسے ہم چلے جاتے ہیں، ویسے ہم چلے جاتے ہیں۔ اور یار میں نے انہیں گل دسو، سارے لوگ بیٹھے ہوں زنا کاری دے اڈے ہوتے، زنا کاری دے اڈے ہوتے تے دو بندے زنا کر رہے ہوں، باقی 4 دیکھ رہے ہوں تے پورے چھاپا مارے کہ سارے نو پھڑے گی یا 2 نو پھڑے گی؟ بولو بولو تو صحیح، سارا نو پھڑے گی نا۔ تے اے مسلمان کس طرح گمان کر کے بیٹھ گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا قرار دے رہے نے عیسائی، اللہ نے صرف انہوں نے پڑھنا، ہم تو ویسے گئے تھے فلاں فلاں بہانے، فلاں فلاں زاویے، فلاں فلاں اسلوب اختیار کر کے جواز نکال کر اپنے لیے انہوں نے جواز بنا لیا ہے کہ جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ مولوی بڑے متشدد ہوتے ہیں، ان کا ذہن بڑا سخت ہوتا ہے، یہ قدورتیں پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم جا سکتے ہیں، اس لیے ہماری محبت بڑھتی ہے۔ تمہاری محبتیں خاک میں مل جائیں، جہاں پوری کائنات کے بادشاہ، پوری کائنات کے شہنشاہ کے ساتھ شراکت داری کی جا رہی ہے، اس کا الہ بنایا جا رہا ہے، اس کو باپ بنایا جا رہا ہے، اور وہاں تم جا کے ان کی محفل میں بیٹھ کے اگر چپ کر کے بھی بیٹھ گئے ہو نا تو تم کہہ رہے ہوتے ہو اچھا کام کر رہے ہو۔ کاش تم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پڑھا ہوتا، سنن الکبریٰ کے اندر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدخلوا علی المشرکین فی آناسہم یوم عیدہم فإن السخطۃ تنزل علیہم۔ فرمایا مشرکوں کی عیدوں کے اندر نہ جایا کرو، کیوں؟ فإن السخطۃ تنزل علیہم، اور ان کے اوپر تو اللہ کی پھٹکاریں اتر رہی ہوتی ہیں۔ گویا معنی یہ ہے کہ جب 25 دسمبر کو آپ اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو آپ کی عید مبارک ہو، آپ کا عقیدہ ختم، بیڑا غرق ہو گیا آپ کے عقیدے۔ میں آپ کو علماء کے اقوال سناؤں نا تو علماء کے، ہم تو اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں یہ بات کہنے پہ، علماء ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس حد تک فتویٰ لگا دیا ہے کہ جو عیسائیوں کے یہ جو 25 دسمبر ہے، کرسمس ڈے ہے، ان کو عید مبارک کہتا ہے، وہ ظاہر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان کے تو فتاوے یہاں تک موجود ہیں۔ کیا کریں گے، کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ جو 25 دسمبر کو جا کے شراکت ہے، بولو کرنی ہے؟ نہیں کرنی، اور ہم نے لوگوں کو بھی روکنا ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 21 ہے، تقریباً 3-4 دن رہ گئے ہیں۔ جتنے بھی احباب ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ یار ان کا عقیدہ یہ ہے، آپ نے نہ تو ان کو مبارکباد دینی ہے، نہ تو ان کی شراکت داری میں شریک ہونا ہے، اور نہ ہی جب وہ کیک کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں نہ اس میں جانا ہے، نہ ان کی کسی قسم کے تہوار میں جانا ہے، اور نہ ان کی کسی قسم کی محفل کو، مجلس کو، کانفرنس کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ نے ان کی کسی بھی بات کی تائید کر لی جہاں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، آپ کا عقیدہ بھی خراب ہو جانا ہے، آپ کا عقیدے کا بھی بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ آپ نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے غلیظ عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا کر کے اللہ پیغمبر کی شریعت پر عمل کرنے کی اور کما حقہ اس پر زندگی گزارنے کی اور مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔